ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے امر کی ہر چیز محتاج ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی چیز اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جو اللہ فیصلہ فرما دے وہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں سے لے کر ریت کے ذرے تک، اور بڑے بڑے سمندروں سے لے کر پانی کے قطرے تک، ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج ہے۔ ریت کا ذرہ بھی حرکت کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج، ہوا چلنے میں اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج، بادلوں کا برسنا اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، بادلوں کا گرجنا بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، ہوا اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتی، درخت سے گرنے والا پتا اللہ رب العزت سے اجازت لے کر گرتا ہے، اور اس نے کتنے بل کھانے ہیں نیچے زمین تک پہنچنے تک، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت عزت ذلت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اللہ کا امر چلتا ہے پھر ساری دنیا زیرو ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کا امر آ گیا، اب آسمان کھڑا ہے، اور بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ دنیا میں کہیں سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے یہ آسمان کو سہارا دیا گیا ہے، ایک پلر بنایا گیا ہے بہت بڑا جسے آسمان کو سہارا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کے امر سے کھڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دن کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک رات کو لے کر آئے؟ اور اللہ رات کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک دن کو لے کر آئے؟ اللہ رب العزت بارشیں برسائیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر بارش کو روک نہیں سکتے، اور اللہ رب العزت بارشوں کو روک دیں، ساری دنیا کے انسان مل کر پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی طاقت ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں پہچانا۔ ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، اس کے لیے اعمال ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ میں نے چینج یور لائف کورس اپنے چینل پر اپلوڈ کیا۔ اب اس چینج یور لائف کورس پر جو بندہ عمل کر لے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اسے مل جاتی ہے، اللہ سے ایسا تعلق جڑتا ہے، یہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ رب العزت اس کے سارے مسئلوں کا حل فرما دیں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، چینج یور لائف کورس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جاتا ہے، آپ یہاں سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے مطابق آپ اعمال کریں، اپنی زندگی گزاریں اور ساتھ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا ہر مسئلہ حل فرما دیں گے۔ یاد رکھیے، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی کسی کا مسئلہ حل کرنا چاہیں، کسی کو عزت دینا چاہیں، کسی کو ذلت دینا چاہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ہم کرنا جب اللہ رب العزت نے سب کچھ ہے، پھر ہم اللہ کے غیر کی طرف کیوں بائیں؟ اللہ کے غیر کی طرف کیوں جائیں ہم، اور اللہ رب العزت کے غیر سے کیوں ہم مدد مانگیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، اپنے مسائل خود حل کروائیے۔ صحابہ نماز کے ذریعے اپنے سارے مسائل حل کروا لیا کرتے تھے، تو نفل پڑھ کے انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے مسائل کو حل کروا لیا۔ اپنے باغ کو پانی دلوانا ہے، نفل پڑھے ہیں، کھانا چاہیے، نفل پڑھے ہیں، نمک چاہیے، پھر بھی نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابیاں ہیں، اپنے بچے کو زندہ کروا لیا 2 نفل پڑھ کے۔ صحابیاں ہیں، 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے قرآن سے فیصلہ اتروا لیا۔ تو ہم 2 نفل پڑھ کے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کروا سکتے؟ ہمارے ایمان کی سطح بہت لو لیول پر ہے، وہ ایمان کی سطح بڑھ جائے، اس کے لیے میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی بڑائی سن کر ایمان بنتا ہے، ایمان کی سطح، ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ آپ اس اللہ رب العزت کی بڑائی کو روزانہ سنیں، میرے چینل پر موجود اپلوڈ ہونے والی نیکسٹ ہر ویڈیو میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جائے گی۔ آپ روزانہ اس کو سننا شروع کر دیں۔ جب آپ روزانہ سنتے رہیں گے، 1 مہینے میں آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی کیفیات بدل جائیں گی۔ وہی کام جو آپ کا مہینوں وظیفے کرنے سے حل نہیں ہوتا تھا، وہ دنوں میں حل ہو جائے۔ وجہ کیا ہوگی؟ آپ کا اللہ رب العزت پر یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ میرے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ویسے ہی فیصلہ فرماتے۔ اب آپ کا گمان جب اچھا ہو جائے گا، اب یقین بن جائے گا، ہاں اب اللہ میرا مسئلہ حل فرمائیں گے، پھر آپ کا مسئلہ حل ہونے سے
کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے. تعلق کے لیے چینج یور لائف کورس کیجیے، سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل نوکری کے حصول کے لیے ہے. جن لوگوں کو جاب کی پرابلم ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے. پرائیویٹ جابس تو مل جاتی ہیں لیکن گورنمنٹ جاب کی پرابلمز ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں کا کومنٹ آیا آپ ہمیں گورنمنٹ جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. تو آج کا عمل آپ گورنمنٹ جاب کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی گورنمنٹ جاب میں ہیں لیکن آپ کی پکی نوکری نہیں ہے، کانٹریکٹ بیس پہ ہیں آپ، تو پھر بھی آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے. بہت جلدی نوکری پکے ہونے کے چانسز ہیں، لیکن سب سے پہلی شرط چینج یور لائف کورس ہے. اس کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے. عمل کی ترتیب میں بتا دیتا ہوں. بچیاں ہیں تو محسوس یامہ نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کریں. اور نیکسٹ وظیفہ نوکری کے لیے اپلوڈ ہونے سے پہلے تک اس کو کرنا ہے. اور آپ یہ نہ سوچئے کہ جی 6 سال سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے نوکری نہیں مل رہی، اب یہ 10 دن میں کیا نوکری مل جائے گی. آپ یقین کے ساتھ کیجئے. چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے یقین کے ساتھ آپ کریں کہ مجھے انشاءاللہ نوکری ان 10 دنوں میں مل کر رہے گی، اور کوشش بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. لیکن اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کمی بیشی ہو یا ہماری بہتری کے لیے کوئی ہمیں نوکری نہ مل رہی ہو فی الحال، تو اب ہمارا نیکسٹ وظیفہ جو اپلوڈ ہوگا اس کو کریں گے. میں پہلے ترتیب عرض کر دیتا ہوں، بعض ویڈیوز میں باقاعدہ ترتیب بتائی جاتی ہے. آج کے عمل میں آپ نے ایک تو اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کریں، اور اس کی مقدار 30 مرتبہ رکھ لیں، 40 مرتبہ یا کم از کم 70 مرتبہ. 70 مرتبہ کوشش کیا کریں ضرور ہو جائے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور سورہ نصر آپ نے پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس سورہ مبارکہ کو الفاظ کے صحیح مخارج کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا. بہت سے لوگ قرآن پاک کی صورتیں پڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کے الفاظ کے جو مخارج ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے آیات کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ آدمی پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب ہوا تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں. لیکن اگر پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہاں جو دو آنکھوں والی ہوتی ہے، ایسے اگر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے. اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اب تو ہماری عادت بن گئی، ہم تو بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں. تو بچپن سے اگر آپ ایک غلطی کرتے آ رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو 1 لاکھ روپیہ ماہانہ نہ مل رہا ہو، اور آپ کو بتایا جائے کہ اب یہ آپ غلطی ٹھیک کر لیں تاکہ آپ کو ماہانہ 1 لاکھ روپیہ ملے، تو کیا آپ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، کیونکہ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے، آخرت کا نظر نہیں آ رہا. تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، 70 مرتبہ کم از کم پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر تنگی میں سے، ہر مشکل میں سے راستہ نکالیں گے، آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے. اور میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، پھر عرض کروں گا، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں. اور جتنے بھی لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اتنے دن میں مسئلہ حل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں سے تو بالکل آپ رابطہ نہ کریں. اللہ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ ہم کسی بھی بندے کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیں کہ اب میرا رب میرے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ میں اللہ سے مانگوں تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ اب اللہ رب العزت نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے ہی مانگیے یقین کے ساتھ کہ میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو بھی جائے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.